بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی اور عام ترین ویڈیو کے ساتھ۔ رات گئے ایک مرتبہ پھر افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر حالات جو ہیں وہ غیر معمولی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انتہائی تشویشناک خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ کتنے بھارتی مورے جو ہیں ان کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جنگ کی جو چنگاری ہے وہ ایک مرتبہ پھر بھڑک اٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ افسوسناک خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسکولوں کے اوپر آج دھماکے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کیا کچھ نقصان ہوا ہے پاکستان کا، ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن کے اندر پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر جو انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ آزاد پتن کے قریب ڈیم میں آج ایک بس جو ہے وہ مکمل گر گئی پہاڑی سے نیچے ڈیم کے اندر، پانی کے اندر، جس کے نتیجے میں کافی جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ آپ دعا کریں کہ خالق کائنات جتنے بھی لوگ اس بس کے اندر موجود تھے ان کے اہل خانہ اس وقت کافی زیادہ پریشان ہیں، ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مل جائیں، اور جو ان کے لواحقین ہے اللہ رب العزت ان سب کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے اور خالق کائنات ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اس کے باسیوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، شمالی وزیرستان سے کے اندر دہشت گردوں نے آج ایک مرتبہ پھر جو بھارتی مورے ہیں انہوں نے تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنی دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم جاہل ہیں، ہم جس طرح سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر دھماکے کرتے ہیں، خطے کا امن تباہ کرتے ہیں، تو کہیں یہ دوسرے جو لوگ ہیں یہ بھی علم حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے، کیونکہ علم جو ہے، تعلیم جو ہے یہ نور ہے، یہ جس کے پاس آ جاتا ہے اس کے پاس روشنی آ جاتی ہے، اندھیروں سے بندہ نکل آتا ہے۔ آج یہ جو لوگ دھماکے کرتے ہیں چاہے وہ دنیا کے اندر کسی علاقے کے اندر موجود ہیں، کسی جگہ کے اندر موجود ہیں، تو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم کی شمع ان کے پاس موجود ہو تو وہ اس جو ایک بھیانک اور اندھیر نگری ہے اس راستے کو وہ چھوڑ کر، تاریخ کو چھوڑ کر روشنیوں کی طرف گامزن ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اسی وجہ سے آج شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں خوارج نے گورنمنٹ پرائمری اسکول ایاز کوٹ خوشحالی کے اوپر ایک بم دھماکہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں جو مکمل عمارت ہے وہ منہدم ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ کباڑا ہو گیا ہے، پوری کی پوری بلڈنگ کا وہ زمین بوس انہوں نے کر دی ہے۔ خوش قسمتی سے اس کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا، بلڈنگ دوبارہ بن جائے گی، لیکن یہ حملہ جو ہے یہ ایک بلڈنگ کے اوپر حملہ نہیں بلکہ یہ ان 600 بچے جو وہاں پر زیر تعلیم تھے، جو علم کی روشنی جو ہے وہ سمیٹ رہے تھے، علم کا نور جو ہے اس سے اپنے سینوں کو منور کر رہے تھے، یہ بیسیکلی ان کے مستقبل کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ جو سکول تھا، پرائمری سکول، اس کو جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، جو پاک فوج کے نوجوان ہیں، ان کی جانب سے اس کو تعمیر کیا گیا تھا تاکہ بچے جو ہے وہ علم کی دولت سے مالا مال ہو سکیں۔ تو ان کی یہ جو تعلیم علم دشمن جو سوچ ہے یہ اس کی عکاس کرتی ہے کہ یہ اس وقت آج بھی تاریکی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ لکی مروت میں آج شمالی وزیرستان میں ایک اور جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، معصوم بچوں کو خون میں نہلانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی ناکام رہی۔ میر علی گاؤں میں ہی دہشت گردوں کی جانب سے بچوں کو خون میں نہلانے کی کوشش اس حوالے سے کی گئی کہ پولیس کے مطابق لکی مروت کے علاقے شیخان میں بچے ایک میدان کے اندر کرکٹ کھیل رہے تھے جب بھارتی موروں کی جانب سے ان کے اوپر کوارڈ کاپٹر سے گولہ گرایا گیا، یعنی ایک ڈرون اٹیک جو ہے وہ کیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے جو گولہ ان کے اوپر گرایا گیا وہ پھٹا نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے وہ مس یوز اس کا ہو گیا اور وہ مسنگ کر گیا، اور اگر وہ پھٹ جاتا تو جتنے بھی وہاں پر ہمارے نوجوان کرکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے وہ بچے جو ہے وہ شہادت، جام شہادت نوش فرما جاتے، لیکن الحمدللہ اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس سے پہلے گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک اسی طرح کا ڈرون اٹیک کیا تھا، کوارڈ کاپٹر حملہ کیا تھا میر علی کے گاؤں اسوڑی میں، جہاں پر 2 بچے شہید ہوئے تھے اور 15 جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے۔ ان کے حملے بیسیکلی عورتوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں ان کے اوپر، چونکہ ایک جو پڑھی لکھی عورت ہے، تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ عورت ہے، وہ پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے، پورے معاشرے کی وہ علمی پرورش جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کوشش ہوتی ہے دہشت گردوں کی، بھارتی موروں کی
جو भारत फंडिंग करता है उसमें उसकी कोशिश होती है कि बच्चों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, ये जो तबका है इसके ऊपर जो है वो हमला किया जाए, क्योंकि ये आने वाले मुस्तकबिल के पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, तो इनको उड़ाया जाए। लेकिन पाक फौज जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और इन दहशतगर्दों को तबाहकुन जवाब दिया जा रहा है। बाजोर जो बॉर्डर है पाक अफगान सरहद, वहां पर इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ रही है कि वहां पर 5 जो अफगानी हैं उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर इंटर होने की कोशिश की। अब इंटर होने के बाद उनका क्या मकसद था? उनका मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर आके हमने हमला करना है, स्कूलों के ऊपर, यूनिवर्सिटियों के ऊपर, मदरसों के ऊपर। इसके अलावा तो और कोई मकसद हो ही नहीं सकता। अगर उनकी नेक मकासद होते, नेक ख्वाहिशात होती, तो वीजा लेकर भी वो पाकिस्तान के अंदर इंटर हो सकते थे, बाद में इंटर हो सकते थे। अगर अभी बॉर्डर जो है वो बंद है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें उम्मीद की किरण जो है वो जागी है कि बॉर्डर अनकरीब खुल जाएंगे, मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस तरह के ये जो दहशतगर्द हैं, जो मोदी और उसके हवारियों की जानब से फंडिंग पर पलने वाले हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हालात जो है वो साजगार हों, क्योंकि आज 1000 के करीब जो उलमा वहां पर काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर इकट्ठे हुए, फिर उनकी जानब से मुश्तरका एलामिया जारी हुआ कि जितने भी दहशतगर्द हैं, जितने भी लोग अफगानिस्तान की जानब से किसी भी कंट्री के ऊपर, हमसाय मुल्क के ऊपर दरअंदाजी करने की कोशिश करेंगे, तो अफगान गवर्नमेंट जो है, अफगान हुकूमत, तालिबान रजीम जो है वो उनको बागी करार देगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ठीक ठाक एक्शन लिया जाएगा। तो इन्होंने आज 5 जो अफगानी हैं उन्होंने इंटर होने की कोशिश की, तो वहां पर ही जो पाक फौज इस वक्त चौकस चाबंद होकर वहां पर खड़ी है, उनकी जानब से इन 5 को हलाक कर दिया गया। और क्रॉसिंग जो पॉइंट है वहां पर अब इनकी लाशें जो है वो पड़ी हुई हैं, जिनको लोग देख रहे हैं। और जो मजीद दहशतगर्द हैं, जो खवारिज हैं, वो भी इससे इबरत हासिल कर रहे हैं और उनको इबरत हासिल करनी चाहिए कि कल को अगर हम भी इस तरह का घटिया काम करते हैं तो फिर हमारी भी सजा यही होगी कि हमारी लाशें इस तरह से गली के अंदर जो है वो चौक और चौराहों के अंदर पड़ी होंगी और उनके पास कोई जाने को तैयार नहीं होगा। ईरान के अंदर भी एंट्री की कोशिश की गई थी चंद दिन कबल, 10 के करीब वहां पर भी दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए थे। और इसी के साथ साथ चंद दिन कबल 2 जो दहशतगर्द है अफगानिस्तान की जानब से, उनको पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर की जो तारें काट कर इंटर हो रहे थे, उनको भी वहां पर मारा गया था। लेकिन इसके बावजूद ये जो बॉर्डर के करीब इलाके हैं, यहाँ पर डेली बेस पर जो धमाके हो रहे हैं, तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो है मौजूद हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं, DGISPR भी इस हवाले से बता चुके हैं कि जो आधे अफगानिस्तान के अंदर हैं, आधे पाकिस्तान के अंदर हैं, तो उन इलाकों के बायस अक्सर इन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं, तो नीचे से ये अंदर इंटर हो जाते हैं, मदरसों के जरिए कि पनाह ले लेते हैं, मस्जिदों के अंदर पनाह ले लेते हैं। जो कबायली लोग हैं वो भी अब मुतहर्रक हो चुके हैं और उनकी कोशिश है कि अब मजीद दहशतगर्द इंटर ना हो सकें, क्योंकि ये खित्ते का अमन तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।